درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھران۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، آج کے درس میں وضو کے بارے میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک چھٹا پارہ سورۃ المائدہ، اللہ رب العزت نے اپنی مقدس پاک کلام میں وضو کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے لوگو ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم یعنی وضو کرو۔ قرآن مقدس نے وضو کے 4 فرائض بتائے ہیں۔ پہلا فرض ہے وجوہکم، چہرہ دھونا۔ دوسرا فرض قرآن مقدس نے امت مسلمہ کو سبق دیا ہے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ تیسرا فرض وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرنا۔ چوتھا فرض وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اللہ رب العزت نے اپنی مقدس پاک کلام میں 4 فرائض بتائے قرآن میں۔ ہمیں چاہیے کہ صحیح طریقے سے قرآن پر عمل کرتے ہوئے وضو کرے۔ یعنی پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہے بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں دھونا۔ قرآن پر عمل کرتے ہوئے 4 فرض قرآن نے بیان کر دیے۔ احادیث مبارکہ کا جو مفہوم ہے کہ یہ فرضوں کے فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں، اس ماڈرن دور میں، ترقی یافتہ دور میں دیکھا جاتا ہے، اکثر احباب آتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وضو صحیح نہیں کرتے۔ وضو صحیح کرنا چاہیے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر وضو صحیح ہوگا تو ہماری عبادت ہوگی، وضو صحیح ہوگا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں جب عبادت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہماری عبادت قبول ہوگی۔ اگر وضو صحیح ہوگا، ہماری اللہ کی بارگاہ میں جو ہم سربہ سجودی کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے گا۔ کوشش کیا کریں، احباب سے عرض ہے تمام خواتین اور احباب، کہ وضو کی جتنا بھی ہو سکے کوشش کریں صحیح طریقے سے کیا جائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا کرتے تھے۔ حالانکہ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، فرائض اور نوافل آپ ادا کر سکتے ہیں کئی وضو سے، ایک ہی وضو سے، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا کرتے تھے۔ اگر ہم ہر نماز سے قبل تازہ وضو کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو سبق دیا ہے، یہ بہترین عبادت ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے کہ تم میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ میں آج اس درس میں یہ عرض کروں گا تمامی احباب سے، خواتین سے، کہ جب بھی وضو کریں وضو صحیح کیا کریں، یہ بنیادی چیز۔ اگر وضو نہیں تو ہمیں عشاء کی نماز قبول نہیں، اگر وضو درست نہیں تو ظہر کی نماز قبول نہیں، اگر وضو درست نہیں تو ہماری 20 رکعت نماز تراویح میں ہم جو پڑھتے ہیں وہ بھی قبول نہیں، اگر وضو درست نہیں تو بیت اللہ کا طواف کیسے قبول ہوگا؟ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وضو صحیح کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، پوچھا گیا تھا کہ قیامت کے دن اپنی امت کو کس طرح پہچانو گے؟ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا کہ صحابہ میری امت کے وضو والے اعضاء چوندویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، میں دور سے پہچان لوں گا یہ میرا امتی آ رہا ہے۔ ہر
امتی کے جو وضو والے اعضاء ہیں، چہرہ، بازو، پاؤں اور 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ وضو صحیح کرے۔ اسی طرح آج کے اس ماڈرن دور میں ہمارے جو بچے ہیں، خاص کر کالج کے اور سکول کے بچے، ان کو چاہیے، اکثر دیکھتا ہوں کالج کے بچے ہیں وہ جو نماز پڑھنے آتے ہیں وضو کرنا نہیں آتا، تو جی ان کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کو چاہیے یہ طریقہ ہر سکول میں، ہر کالج میں، دینی مدارس تو ہوتا ہی ہے، دینی مدارس کے ساتھ ساتھ ہر سکول میں، ہر کالج میں اساتذہ کرام کو چاہیے یہ کام کرے، اپنے طلباء کو کم از کم وضو کا طریقہ سکھائیں۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ رب کائنات کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک پاکیزی کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو آج کے درس میں یہی کافی ہے کہ وضو کے 4 فرض ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہوئے سنت پر بھی عمل کیجیے۔ سب سے پہلے وضو کرنے کے لیے دونوں ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد آپ کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں اور چہرہ دھوئیں۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اس کے بعد آپ دونوں کوہنیوں، جس شخص نے کوہنیوں تک دھویا وضو نہیں ہوگا، کوہنیوں سمیت دھوئیں، اور دونوں پاؤں کو بھی آپ ٹخنوں سمیت دھوئیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آج کے درس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے احباب میری بات کو سماعت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ عمل بھی کریں۔ اکثر یہ ہوتا ہے ہم جمعہ کے خطبہ میں، دیگر محافلوں میں خطبہ میں جب ہم جاتے ہیں، سننے کے بعد عمل نہیں کرتے۔ عمل کرنا چاہیے، ایک ایک جملہ کو، ایک ایک لفظ کو دل کی تختی پہ لکھ لیں، خود بھی عمل کریں، دیگر احباب کو بھی اس کا درس دیں۔ ہم سب کے اخلاقی فرض دین کا کام کرنا، جو میرے بھائی یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔